کہ جس طرح انسان اپنی والدہ کا احترام کرتا ہے، جس طرح اپنی والدہ کے بارے میں کوئی برا لفظ وہ زبان سے بولتا نہیں ہے، یا اگر کسی شخص سے سن لے کہ وہ اس کی والدہ کے بارے میں کوئی برا لفظ بولتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس ہستی کے بارے میں کوئی بات کرے کہ جس ہستی نے مجھے جنم دیا ہے، یہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا احترام اور ان کی عزت بھی مسلمانوں کے نزدیک ایسی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسی ازواج کو چنے کہ جن کے اندر عیب ہو، جن کے اندر جو ہے جن کے دل پاک نہ ہو، جیسا کہ آج کا یہ فرقہ مکروہ فرقہ جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو گالیاں نہ بک لے تب تک ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، تب تک ان کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا۔ اور خاص کر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اور جب بھی ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کی ہے تو ان کا سب سے پہلا اعتراض حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہے تو وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فقط سقط قلوبکما، اے نبی کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کا معنی ٹیڑھا ہونا نہیں ہے، اس کا معنی ہے تمہارے دل جھک گئے ہیں، مائل ہو گئے ہیں، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوسروں سے زیادہ مائل ہو گئی ہو۔ اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور آگے اللہ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ ایسے نامراد ہیں یہ کس لغت میں سقط قلوبکما کا معنی ٹیڑھا ہونا ہوتا ہے، یعنی ہر وہ معنی جو کہ الٹا ہے اس کو لا کر وہاں شامل کریں گے اور آیتوں کا مفہوم بگاڑیں گے، اور پھر ان مردودوں کے نزدیک یہ سمجھتے ہیں، یعنی شیطان نے ایسے ایسے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو عورتوں نے زہر دیا اور حضور دنیا سے گئے تو ان دو عورتوں کے زہر کھلانے سے گئے، ایک عائشہ اور ایک حفصہ، اور ہر نماز کے بعد وہ لعنت بھیجتے ہیں 4 مردوں پر 4 عورتوں پر۔ لکھا ہوا ہے فروع کافی میں کہ 4 حضرت امام جعفر صادق کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بولتے کہ وہ ہر نماز کے بعد 4 مردوں 4 عورتوں پر لعنت کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کہنی چاہیے، یہ تعریف و تسبیح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ان نماز کے بعد ان ہستیوں پر لعنت کرتے ہیں کہ جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بہت سارا حصہ نازل کیا۔ تو بہرحال وہ ازواجہم امہاتہم کا لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے۔ تو کوئی بات میں کر رہا تھا کہ وہ ٹی وی پر ہوئی، میں نے کہا میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زوجہ پاک کے گھر میں وصال فرمایا، اور واقعہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایک نہ ایک زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضور سب سے انصاف اور عدل فرماتے تھے، آپ آج رات اس زوجہ پاک کے گھر میں ہوں گے، اگلی رات دوسری زوجہ پاک کے گھر میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے انصاف فرماتے تھے، اور کوئی چیز آتی تھی برابر تقسیم فرماتے تھے، یعنی ان کے جو حقوق ہیں مالی اور جو ان کے حقوق ہیں اخلاقی وہ سرکار سب کے پورا فرماتے تھے، اور یہ ضرور کہتے تھے کہ یا اللہ میں اس چیز میں انصاف کرتا ہوں جس میں میں مالک ہوں، مگر جس میں میں مالک نہیں ہوں مولا اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ وہ یہ تھا کہ میرا قلبی رجحان زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہے، اس میں میرا اختیار کوئی نہیں، جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں میں سب کے درمیان میں برابری کرتا ہوں،
لیکن جس میں میرا اختیار نہیں مولا اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا، حضور پر جو مرض تھی وہ زیادہ گہری ہو گئی، بخار جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ازواج، سب کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ اختیار دے دو تو اب سے میں جو باقی ایام ہیں جب تک کہ میں صحت یاب نہ ہو جاؤں یا مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، میں یہ دن جو ہے عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ساری ازواج نے اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں فرما سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء، کہ آپ جس کو چاہے قریب کریں، جس کو چاہے دور کریں، آپ پر باری مقرر کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی مبرہ فرما دیا تھا، مگر اس کے باوجود سرکار باری مقرر فرماتے تھے۔ تو آپ نے جب سب سے اجازت لے لی تو پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں مستقل قیام کر لیا۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ناسخ التواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے سب سے اجازت لے کر پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جس پر اعتماد ہے، سب سے زیادہ جس سے پیار ہے، سب سے زیادہ جس سے محبت ہے، سب سے زیادہ جس کی طرف آپ کا دل مائل ہے، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دلی لگاؤ ہے، یہ بدبخت انہی کے بارے میں سب سے زیادہ زبان درازی کرتے ہیں اور زہر اگلتے ہیں، اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کے تالے کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتا ہے، وگرنہ سارا قرآن پڑھ کے سنا دو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ مولا پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں چند ضروری تھی، میں نے اس کے اللہ تعالیٰ کو